لیں۔ رائیونڈ جاتی عمرہ کے سامنے کار سوار مشکوک ٹائم ڈیوائس پھینک کر فرار ہو گیا۔ نامعلوم افراد شیرنما مجسمہ ٹائم ڈیوائس کے ہمراہ پھینک کر فرار ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے سیکیورٹی اہلکاروں کو گفٹ اندر لے جانے کا کہا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے منع کرنے پر نامعلوم شخص ڈیوائس لگا مجسمہ پھینک کر فرار ہو گئے۔ اس معاملے پر مزید بات کریں گے عرفان ملک سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے رائیونڈ جاتی عمرہ کے جو مرکزی گیٹ ہے اس کے پاس ایک شخص جو ہے وہ کار میں سوار ہوا وہاں پہ آیا تھا، جس نے آ کے ایک جو گفٹ پیک تھا وہ وہاں پہ موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ اندر لے جائیں، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے اس کو اندر لینے اور اس کو ریسیو کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کو اندر سے کوئی ایسا میسج نہیں آیا تھا۔ جس کے بعد وہ کار سوار جو ہے وہ وہیں پر وہ گفٹ پیک پھینک کے فرار ہو گیا، جس کو جب وہ گرا تو اس میں دیکھا گیا کہ ایک ٹائم ڈیوائس تھی اور ایک شیرنما مجسمہ گولڈن کلر کا تھا، جس کے بعد فوری طور پہ سیکیورٹی الرٹ ہوئی اور مقامی پولیس کی جانب سے جو مقامی سیکیورٹی کی جانب سے جو جاتی عمرہ کی سیکیورٹی ہے ان کی جانب سے ضلعی پولیس کو اطلاع دیا گیا اور پولیس جو ہے اس وقت موقع پہ بھاری نفری پہنچ چکی ہے، جبکہ بم اسکواڈ کو وہاں پہ طلب کیا گیا تھا وہ بھی پہنچ چکا ہے اور پولیس اور سیکیورٹی عملہ جو ہے وہ اس ٹائم ڈیوائس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی چیکنگ کر رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ٹائم ڈیوائس کے بارے میں بم اسکواڈ جو ہے وہ کلیئر حقیقت بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے اس ٹائم ڈیوائس کو وہاں سے اٹھا کر جاتی عمرہ سے 1.5 کلومیٹر دور کر دیا گیا ہے اور پولیس حکام کے مطابق جو رائیونڈ جاتی عمرہ کی جانب جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کو چیکنگ کے بعد اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ جی بالکل، بم اسکواڈ مشکوک ٹائم ڈیوائس کے بارے میں حقائق سامنے لائے گا۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں مہنگی اشیاء کم آمدنی والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئیں۔ درجہ اول گھی اور آئل 560 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ مختلف اقسام کے چاول 320 سے 350 تک پہنچ گئے۔ چینی 128 سے 140 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر ریلیف نہیں اور اب اوپن مارکیٹ میں اشیاء خور و نوش بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ اوپن مارکیٹ میں مہینے کے راشن کا بل غریبوں پر بھاری پڑنے لگا۔ ان کے لیے دیگر اخراجات پورے کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول گھی اور آئل 500 سے 560 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف اقسام کے چاول کی قیمت 320 سے 500 روپے فی کلو گرام ہے اور چینی 128 سے 140 روپے کے درمیان بک رہی ہے۔ اسی طرح 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1730 سے 1760 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ اشیاء ضروریہ کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں غریب طبقے کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ غریب طبقے نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب بجلی صارفین کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی 1 روپے 14 پیسے سستی کر دی۔ قیمتوں میں کمی اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیز کو بلوں میں دسمبر میں ریلیف دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ نیپرا نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بجلی کے صارفین کو عارضی ریلیف مل گیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ وفاقی حکومت نے بجلی 1 روپیہ 14 پیسے سستی کر دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق ماہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی لائی گئی۔ اکتوبر میں استعمال شدہ یونٹس پر 1.14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کو بلوں میں دسمبر میں ریلیف دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ احمد سرپرست اعلیٰ وفاق المدارس مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات کی۔ خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دینی مدارس کے بل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کی مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ احمد وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دینی مدارس کے بل کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحیم نے مدارس کے معاملے پر مثبت کردار ادا کرنے پر یقین دہانی کروائی۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی نے کہا کہ مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں بھی وفاقی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ ملاقات کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔
यकसा कौमी निसाब का आखिरी मरहला मुकम्मल। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नहम जमात के नए सिलेबस की मंजूरी दे दी। कुतब की प्रिंटिंग का काम जनवरी में शुरू होगा। किताबें फरवरी के पहले हफ्ते तक दस्तयाब होंगी। नए तालीमी साल से साइंस और आर्ट्स के तुलबा रियाजी की एक ही किताब पढ़ेंगे। तुलबा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब PCTB के माहिरीन की तैयार करदा पढ़ेंगे। नहम जमात के तलबा एक ही निसाब पढ़ेंगे। यकसा कौमी निसाब का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए सिलेबस की मंजूरी दे दी। नए निसाब के मुताबिक नहम जमात की कुतब की प्रिंटिंग का काम जनवरी में शुरू होगी। कुतब मार्केट में फरवरी के पहले हफ्ते तक दस्तयाब होंगी। नए तालीमी साल से साइंस और आर्ट्स के तलबा रियाजी की एक ही किताब पढ़ेंगे। तलबा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब भी PCTB की माहिरीन की तैयार करदा पढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि नए निसाब का मयार O लेवल के निसाब के बराबर होगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। असातिज़ा, तुलबा और नॉन टीचिंग स्टाफ तदरीसी औकात में मोबाइल फ़ोन हेड टीचर को जमा करवाएंगे। स्टाफ के लिए ड्रेस कोड और बंद शूज़ पहनना लाजमी होगा। टीचर्स और तुलबा अपने नाम का बैच लगाएंगे। ज़िलाई और तहसील एजुकेशन अफसरान और स्कूल सरबराहान को गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा, तलबा और नॉन टीचिंग स्टाफ के तदरीसी औकात में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। असातिज़ा स्टाफ के लिए ड्रेस कोड और बंद शूज पहनना लाजमी होगा। डिसिप्लिन और शफाफ तदरीसी निजाम के लिए 20 निकाती गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तलबा और नॉन टीचिंग स्टाफ तदरीसी औकात में मोबाइल फोन हेड टीचर को जमा कराएंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक टीचर्स और तलबा अपने नाम का बैच लगाएंगे। तलबा नेवी ब्लू जर्सी और यूनिफॉर्म पहनेंगे। मरकजी गेट पर औकात कार का बोर्ड आवेजा होगा। में मुख्तलिफ नारों के 3 या 4 पैनाफ्लेक्स लगाए जाएंगे। तलबा रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट बोर्ड के एक कॉर्नर पर हाजिर और गैर हाजिर तलबा और मजमून का खाना होगा। पढ़ाया जाने वाला मजमून और अहम निकात बोर्ड पर दर्ज होंगे। तलबा के नाखून और बाल कटिंग की रोजाना चेकिंग होगी। असातिज़ा घड़ी पहनेंगे। असेंबली में हेड समेत तमाम टीचर्स की हाजिरी लाजमी होगी। जिले व तहसील एजुकेशन अफसरान और स्कूल सरबराहों को गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। LDA की इंक्वायरियों में नामजद अफसरान की मौजें, करप्शन, कब्जों की 2 अहम नौयत की इंक्वायरियां दुबाली गईं। डायरेक्टर हाउसिंग 7 समेत 5 अफसरान और मुलाजमीन पर इंक्वायरी भी इल्तवा का शिकार है। बोगस फाइलें, एग्जेम्पशन केसेस की अहम इंक्वायरियां भी इल्तवा में डाल दी गईं। साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हाउसिंग में अहम सीट पर लगा दिया गया है। प्लाटों पर कब्जे करवाने वाले आज भी अहम सीटों पर तैनात हैं। LDA इंक्वायरीज में नामजद अफसरान को रिलीफ दे दिया। LDA में करप्शन और जौहर टाउन प्लाटों के कब्जे की 2 अहम नौयत की इंक्वायरियां दबा ली गईं। सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों का गबन और जौहर टाउन में बोगस फाइलें और कब्जों की अहम इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार हैं। साबिक कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की इंक्वायरी लगाई थी। सिक्योरिटी एहलकारों की तनख्वाहों के गबन की इब्तिदाई इंक्वायरी में साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जिम्मेदार करार दिया गया था। साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बाकायदा इंक्वायरी लगाई गई, जिसे इल्तिवा में डाल दिया गया है। साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इंक्वायरी फाइनल होने तक हटाने की बजाय हाउसिंग में अहम सीट पर लगा दिया गया है। मौजूदा DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने जौहर टाउन हाउसिंग 7 की इंक्वायरी लगाई है। डायरेक्टर हाउसिंग 7 समेत 5 अफसरान व मुलाजमीन पर इंक्वायरी भी इल्तिवा का शिकार है। बोगस फाइलें, बोगस एग्जेम्पशन केसेस की अहम इंक्वायरियां इल्तिवा में डाल दी गई हैं। अब यहाँ पर बात करें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी पीको रोड, कश्मीर चौक, लिंक रोड पर बैंक स्टॉप 1 वे गुजरने लगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर। बिल्कुल, शहर में 1 वे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला थम ना सका है और शहर की मुतादिद ऐसी शाराएँ हैं जहाँ पर 1 वे की खिलाफ वर्जी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है। अगर हम बात करें अल्फा करीम टावर की, पीको रोड की, शमा चौक, LOS चौक, ये ऐसे शाहराएँ हैं जहाँ जिनको सिग्नल फ्री तो बना दिया गया है ताकि ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा ना हो, लेकिन 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों की वजह से ट्रैफिक ना सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है बल्कि हादसात भी मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। और शहरी इस बात से गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर हेलमेट के ऊपर सख्ती की गई है और अब लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जल्दी मंजिल पे पहुंचने के चक्कर में हादसात भी रोनुमा होते हैं।
ٹریفک کے بہاؤ میں بھی سست روی آتی ہے اور یہ مسئلہ شہریوں کو سنگین بناتا جا رہا ہے اور شہری اس بات کا بہت شکریہ آپ کا۔ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا جیلانی پارک میں گل داؤدی نمائش کا دورہ۔ بلال یاسین کا کہنا ہے شہریوں کا ورکنگ ڈے میں بھی صبح کے اوقات میں پارکانہ نمائش کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ بلال یاسین جیلانی پارک پہنچے، چیئرمین پی ایچ اے غزالی سلیم بٹ نے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو خوش آمدید کہا۔ معاون خصوصی ذیشان ملک، ایم پی اے سمیع اللہ خان، سلطان باچوا، ڈی جی پی ایچ اے طاہر بٹو موجود تھے۔ نشیمن ٹاؤن شپ میں اسپیشل افراد کو قرض دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال سکندر ذیشان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں آمنہ آفتاب، سینئر ڈپٹی چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سرفراز احمد ندیم، سرفراز ارمغال، صوفیہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال کا کہنا تھا کہ خصوصی افراد میں خصوصیات بہت ہیں لیکن مواقع کم ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک پالیسی ہے جس میں جو ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو بڑے کم ریٹ پہ جو ہیں وہ لونز دیے جاتے ہیں اگر وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہے۔ گورنمنٹ آلریڈی ہمت کارڈ کی صورت میں اور ادروائز 3% کوٹا کی صورت میں یہ دونوں کام تو کر رہی ہے، لیکن انٹرپرینورشپ والا ایلیمنٹ ایک ایسا مسنگ سیگمنٹ تھا جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور کمرشل بینکس کا جو ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ اسکیم شروع کر رہے ہیں۔ ٹیفٹا اور پی ایس ڈی ایف کا ڈپلوما کرواتے ہیں، یہاں پہ ہمارے بچے پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو کہیں پہ ان کو جاب ملتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں انیشیٹو لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ وہ یہاں پہ سب ڈفرینٹ یہاں پہ بینکس موجود ہیں، الائڈ بینک ہے، الفلاح ہے، جے ایس بینک ہے، ایچ پی ایل ہے، یہ لوگ آ کے یہاں ہمارے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ کوئی اگر کمیاں بھی ہیں تو ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بینکوں کی جانب سے 5 سے 15 لاکھ کا قرضہ آفر کیا گیا۔ اسپیشل افراد کی جانب سے نئے آئیڈیاز پر کام کرنے سے متعلق قرضہ لینے کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں اسپیشل بچوں کی جانب سے قومی ترانے پر خصوصی پرفارمنس پیش کی گئی۔ خصوصی افراد کا کہنا تھا کہ قرضہ حاصل کر کے اپنی دکانیں بنائیں گے۔ میں نے دکان بنانے بسکٹ کی، جو لوگ بسکٹ لیتے میں لیتے۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں الخدمت کی جانب سے دی گئی ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ خصوصی بچوں کی بہترین کارکردگی پر ان میں تحائف تقسیم کیے گئے اور کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، جیون مارکیٹ، جوہر ٹاؤن اور ٹھوکر انٹری پوائنٹ کا دورہ کیا۔ شہر کے اہم ترین داخلی اور خارجی راستے کو خوبصورت اور کشادہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھوکر ملتان روڈ پوائنٹ کے دونوں اطراف سڑک پر اسفالٹ کر دی گئی۔ سڑک پر اسفالٹ اور توسیع سے شہریوں کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ موٹر وے سے ٹھوکر اترتے وقت دونوں اطراف این جے بیریئر اور دوسری طرف دلکش فینس لگائی جا رہی ہیں۔ موٹر وے سے ٹھوکر داخلی سائڈ پر خوبصورت مونیومنٹ اور بہتر سائنس کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے ٹھوکر انٹری پوائنٹ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ پی سی ویسٹرن آسٹریلین ایجوکیشن نیٹ ورک کی جانب سے پاکستان میں آسٹریلین کریکولم کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، ڈاکٹر امجد ثاقب اور آئی ٹی ایکسپرٹ سلیم غوری نے شرکت کی۔ پی سی میں ویسٹرن آسٹریلین ایجوکیشن نیٹ ورک کی جانب سے پاکستان میں آسٹریلین کریکولم کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ آئی ٹی ایکسپرٹ سلیم غوری، سی او ویسٹرن آسٹریلیا ایجوکیشن نیٹ ورک ظہور الہی، مینیجنگ ڈائریکٹر ویسٹرن آسٹریلیا ایجوکیشن نیٹ ورک سلیم شاہین، سی او نبیل ثاقب اظہر، سی پی او نبیل انٹرنیشنل اسکول طاہر خورشید، ڈائریکٹر بیکن ہاؤس ذیشان ضیاء راجہ، معروف پوسٹ کاسٹر حافظ احمد بھی موجود تھے۔ ٹاؤن شپ گرین کلب کے شاہ کمال کلب کو 7 وکٹوں سے شکست۔ نیو اتفاق ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا گیا۔ نیو اتفاق گراؤنڈ پر شاہ کمال کلب کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 7 ندیم 46، حسن کمال 33 اور حسن رانا 13 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹاؤن شپ گرین کے محمد آفتاب نے 4 جبکہ زاہد شریف اور وسیم حیدر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ٹاؤن شپ گرین نے 133 رنز بنا کر سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا۔